الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو کوئی پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اس بات کے بعد بھی کہ اس پر ہدایت واضح ہو جائے اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کے اور رستے پر چلتا ہے، وہ پھر جدھر کو پھرتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں اور پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی مخالفت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دین میں جو اصل چیز اور بنیاد ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے خطبے پر صحابہ کرام نے غور کیا تو آپ اکثر خطبوں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ باتوں میں سے سب سے بہتر بات وہ اللہ کی بات ہے، قرآن، اور طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو دین پر عمل کرنے کا بالکل بنیادی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرے تو اس کے لیے بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری بات وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستے پر چلتا ہے۔ ایمان والوں کے راستے کی بات ہوئی ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ نے ان کے راستے کی بھی قرآن مجید میں تعریف کی ہے اور ان کا راستہ پھر قرآن میں واضح بھی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے نبی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور مان لی۔ سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت کے اندر بھی یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا راستہ یہ ہے۔ تو دوسری چیز اس میں ایمان والوں کے راستے کی بات ہوئی۔ تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے، اور میں نے ایک آدھ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی جس سے ایک اور حدیث بھی سن لیں اگلی بات سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی،
اور کلھا فی النار، سب کے سب آگ میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ فرقے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ بچ جائے گا جہنم سے، الا واحدہ۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے جو اس طریقے اور راستے پر عمل کرے گا جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائیں؟ 2 چیزیں، ایک اپنا راستہ، اپنا طریقہ، اور ایک اپنے صحابہ کا طریقہ، بلکہ مختلف روایات میں کہ جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حدیث سے، قرآن سے پہلی بات جو سامنے آ رہی ہے، جو میں نے 1-2 دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جسے سنت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ان دلائل سے، اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں، وہ صحابہ کرام کا طریقہ جن کو قرآن نے ایمان والے کہا ہے، ان کا طریقہ۔ انہی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اہل السنہ والجماعہ کا لقب سامنے آتا ہے۔ یہ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اہل السنہ والجماعہ لقب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی صحابہ تو سارے مسلمان ہی کہلاتے تھے، مہاجرین اور انصار تو تھے، یہ اہل السنہ والجماعہ کب سے شروع ہوا؟ اس کی تاریخ یہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 4 پارے کے دوسرے رکوع میں، اللہ نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے اور بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، صحابی رسول بھی ہیں، واضح ہے، اور مفسر قرآن بھی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی، آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اسے اپنی کتاب کی تفسیر سکھا دے۔ آپ کی دعا کی بدولت وہ صحابہ میں ان کا لقب کیا تھا؟ حبر الامہ، یہ امت کے عالم ہیں، اور ان کی علم تفسیر پر جو دسترس تھی، مہارت تھی، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، چھوٹی عمر کے باوجود انہیں اکثر بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بڑی بڑی شوراؤں میں انہیں سب سے آگے بٹھایا کرتے تھے، کہ انہیں قرآن کی تفسیر میں بڑی مہارت حاصل ہے، پختہ مفسر قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ تفسیر ثابت ہے، کہتے ہیں ہم اہل السنت والجماعہ، یہ جن کے چہرے قیامت کو چمک رہے ہوں گے وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو میں نے 1-2 آیتیں اور ایک حدیث 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں اور جو صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ بعد کے زمانوں میں حالات کے مطابق اس لقب کے اندر کچھ لفظی تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اہل الحدیث بھی کہا گیا ان کو، اہل الحدیث یعنی حدیث پر عمل کرنے والے۔ اہل السنہ کا لقب ویسے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے زیادہ ہو گئے، خارجیوں کا فتنہ آ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور محبت میں، ظاہری حمایت و محبت میں، یوں کہہ لیں آل رسول، آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی محبت میں غلو کیا جانے لگا، اور ایک الگ سے فرقہ بن گیا جو بالآخر بعد میں رافضی کہلوائے۔ ان کے مقابلے میں جو رافضی لوگ تھے، ان کے مقابلے میں تمام امت مسلمہ جو تھی وہ اہل السنہ والجماعہ کہلاتی تھی، جنہوں نے حضرت علی سے محبت میں غلو کرتے کرتے ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ الہ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رافضی ہیں، وہ تو پہلے دن سے حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہو گئے کہ یہ الہ ہیں، ان کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا۔ اگر وہ علی مشکل کشا کہیں تو کوئی تعجب نہیں ہے،
یہ ان کا عقیدہ ہے. تعجب تو اس بات پر ہے کہ جو سنی اور اہل سنہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں علی مشکل کشا کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت میں اس حد تک آگے گزرے، یا یوں میں کہتا ہوں کہ ان کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچایا، غلو کیا ان کی شان میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، اس چھوٹے سے ٹولے کے مقابلے میں پوری کی پوری امت مسلمہ وہ اہل سنہ کہلاتی تھی. اب ظاہر ہے شمار ان کا بھی مسلمانوں میں ہی ہوتا تھا، وہ بھی اہل اسلام میں شمار ہوتے تھے. آج ایک سوال ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں جی آپ مسلمان ہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں فرقے لے آتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، آپ مسلمان ہیں کہ سنی ہیں، آپ مسلمان ہیں کہ فلاں ہیں. تو ایک سادہ بندہ فور کہہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں ماضی قریب میں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے جی مولانا آپ بتائیے آپ مسلمان ہیں کہ اہل حدیث ہیں، ان کا جواب اس کے برعکس ہوا کرتا تھا. اور آج میں اسی جواب کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیں اب وہ زمانہ سامنے لائیں پہلے جس زمانے میں یہ رافضی فتنہ بالکل سر چڑھ چکا تھا اور وہ کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے، مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور آج تک بھی ہے. ان کے مقابلے میں اہل سنہ آتے تھے. تو پھر جب سوال ہو کہ بتائیے آپ مسلمان ہیں کیا اہل سنہ ہیں، تو مسلمانوں میں تو وہ بھی شمار ہوتے ہیں. یعنی مسلمانوں میں کتنے طبقے ہو گئے؟ اس زمانے کی بات کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بعد کی بات کر رہا ہوں. کتنے طبقے ہو گئے؟ ایک رافضی اور ایک ان کے مقابلے پوری کمیونٹی، پوری امت مسلمہ. اگر پوچھا جائے آپ مسلمان ہیں کہ اہل سنہ ہے تو جواب کیا بنتا ہے جی؟ سوچئے. یعنی وہ دو کمیونٹیاں ہیں، ایک طرف رافضی ہیں جنہوں نے حضرت علی کی محبت کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور دین میں غلو کرتے کرتے آل بیت کی محبت میں غلو کرتے کرتے انہیں ربوبیت تک پہنچا دیا، الوہیت تک پہنچا دیا، کہلاتے مسلمان ہیں. اور ان کے مقابلے میں باقی ساری امت کیا کہلاتی ہے؟ اہل سنہ. تو اب سوال ہو آپ مسلمان ہیں کہ اہل سنہ ہے تو جواب کیا بنتا ہے؟ اہل سنہ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کئی علماء جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں کہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں پہلے اہل حدیث ہو پھر مسلمان. اس کی وجہ دلیل سنیے، جذباتی نہ ہوئیے گا، دلیل سنیے ذرا. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لائے ہیں اور کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ بتائیے مجھے اللہ کے الہ ہونے کی ہمیں خبر کس نے دی ہے جی؟ اللہ خود ہمارے پاس آیا تھا خبر دینے، اللہ نے جبریل ہمارے پاس بھیجا تھا. اللہ نے اپنے واحد الہ ہونے کی کہ میں اکیلا الہ ہوں اس کائنات کا، یہ خبر اللہ نے کس پر اتاری تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی کلمے کی ویسے جو ترتیب ہے، شرعی ترتیب، وہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے. لیکن پریکٹیکل اس کی ترتیب کیا ہے؟ رسول کو رسول مان کے ہم کہتے ہیں کہ باقی اللہ الہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے ابو بکر کے بارے میں ستایا نہ کرو. پتہ ہے کون ہے ابو بکر؟ فرمایا جب میں نے تم میں کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے کہا تھا جھوٹ بولتے ہو، ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے رسول کو رسول مانتے ہیں، اس کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اللہ کو الہ مانتے ہیں. تو عملی طور پر ترتیب پہلے رسالت پر ایمان کی ہے اور رسالت پر ایمان لا کر ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں. لہذا یہاں بھی ترتیب یہی ہے. اب اسلام کئی قسم کا ہے. اب یہاں دیکھیں نا نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں، قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں. جی میں نے یہ منظر پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا، آئیسو بھی دیکھا ہے. اسکول کے طالب علم انہیں صبح جو اسمبلی کا ٹائم ہوتا ہے انہیں ایک دربار میں قبروں کے بیچ کھڑے کر کے اسمبلی کروا کے بعد میں قبروں کا باقاعدہ طواف کروایا جاتا ہے. آج میں نے خود دیکھا یہ ہو رہا، ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یعنی جو بچے ہیں اسکول کے طالب علم ہیں
ان کو صبح کی اسمبلی کسی دربار پر کھڑے ہو کے کروائی جاتی ہے اور اس اسمبلی کے دوران انہیں طواف باقاعدہ قبروں کا پورا طواف کروایا جاتا ہے. ظاہر ہے ہم مانتے ہیں باقی مسلمان ہیں, ظاہر جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہی ہے. تو جب کہا جائے گا آپ مسلمان ہیں تو جواب سادہ تو یہ مسلمان ہے. جب زبان نکھیڑ کے گالا کریں گے کہ مسلمان ہو کہ اہل السنہ والجماع ہو, مسلمان ہو کہ اہل الحدیث ہو. بھی اسلام کے نام یہ رافضی بھی مسلمان ہیں, یہ قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والے بھی مسلمان ہیں, اور جو ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں, جو بدعات کو دین سمجھنے والے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں. کیا خیال ہے جب قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پہ پانی پینے والے مسلمان آئیں گے کہ غیر مسلم آئیں گے؟ جی مسلمان آئیں گے نا, غیر مسلم تو نہیں آئیں گے. ان مسلمانوں میں سے ہی ایک طبقہ جب آپ کے پاس پہنچے گا دیوار حائل کر دی جائے گی. اللہ کے رسول فرمایا کہ میرے پاس آنے دو, میرے پاس آنے دو, یہ میرے امتی ہیں, امتی امتی. آپ کو بتایا جائے گا پیغمبر, اے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجادات کر دی تھی. لا تدری ما احدثوا بعد, آپ کے بعد دین کے نام پر انہوں نے 2 نمبر مال بیچنا شروع کر دیا تھا, آپ نہیں جانتے. جب آپ کو یہ بات بتائی جائے گی پھر آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان لوگوں کو میری نظروں سے دور, بہت دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا. تو کیا خیال ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ جی کیسے مسلمان؟ آزاد چمک رہے ہیں, وہ چمکتے آزاد لے کر آئیں گے, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, اس لیے وہ حوض کوثر پہ جائیں گے. لیکن حائل کر دیے. تو بتائیے پھر اہل بدعت بھی تو مسلمان ہے نا, کیا خیر مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے. اور اس کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں, میں نے خود ایک صاحب کو ہمارے اسی قریبی علاقے میں ایک نکاح کے موقع پر بات ہوئی تو کہنے لگے جی حالات بڑے خراب تھے, تو میں فاقوں پہ آئے ہوئے تھے, میں حضرت داتا صاحب کی قبر پہ گیا, جا کے ان سے میں نے دعا کی کہ داتا صاحب ہمارے حال پر رحم کیجیے. کہتے کچھ ہی دنوں کے بعد میرا امریکہ کا ویزا نکل آیا, پھر میں وہاں چلا گیا, اور میرے بچے بھی وہاں آگے, سارا فیملی کے ویزے مل گئے, اور میں نے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی لینا ہے حضرت داتا گنج بخش کی قبر پہ جا کے لے لو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مشرک اور غیر مسلم ہے, کافر ہے, میں بالکل نہیں کہتا, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. لیکن بتائیے اس عمل کی کیا آپ توجیہ کریں گے؟ اسلام میں اس کا کیا جواز ہے؟ کیا اسلامی حوالے سے اس کے جواز کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس, قرآن سے یا حدیث سے, صحابہ کرام کے قول سے؟ بھی اہل قبر سے دعائیں کرنا, انہیں مشکلات میں پکارنا, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام پہ بڑی بڑی مشکلات آئیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. مدینے میں قبر رسول موجود تھی, لیکن وہ قبر رسول پہ جا کے اپنے لیے اللہ کے رسول کو مشکلات میں پکارتے نہیں تھے. تو پھر جب یہ کہا جائے کہ آپ مسلمان ہیں کہ اہل حدیث ہیں, تو مسلمان تو وہ بھی ہیں, مسلمان تو وہ بھی ہیں. سارے کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بلکہ آج جمعے سے پہلے میں کسی بہت بڑے پیر کے بارے میں کلپ سن رہا تھا, اور وہ جو ہمارے ہم معروف ہے اہل سنہ والجماع, ان کے کسی گروپ کی طرف سے تھا کہ یہ فلاں جو پیر ہے اللہ ثانی سرکار, یہ بالکل مرزا قادیانی کی طرح آہستہ آہستہ نبوت کے دعوے کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو سارے دلائل دے رہے ہیں, دیکھو جی فلاں بات سن لیں, فلاں دعویٰ سن لیں. صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے, رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے, قرآن کی گستاخی کرتا ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر دے. اور کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی اہل سنہ والجماع ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ سنی مسلمان نہیں ہے, یہ اہل سنہ والجماع میں سے نہیں ہے, یہ قرآن کا گستاخ ہے, نبی کا گستاخ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اور یا اللہ کا گستاخ ہے. لیکن کیا خیال ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو پھر جب یہ سوال ہو کہ آپ مسلمان ہیں کہ اہل سنہ والجماع ہیں, آپ مسلمان ہیں کہ اہل الحدیث ہیں, تو ہم کہیں نہیں ہم فرقوں کو نہیں مانتے جی, ہم نہیں فرقوں, ہم مسلمان ہیں جی. بھی یہ فرق کرنا پڑے گا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اہل سنہ والجماع کہاں سے آئے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث سے آئے ہیں, صحابہ کے طریقے سے آئے ہیں.
میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران، سورہ نساء کی آپ کے سامنے خطبے کے اندر، ایک اللہ کے رسول کا طریقہ اور ایک صحابہ کا طریقہ۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا ناجی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ وہ فرقہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، اور انہی کو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی رسول مفسر قرآن، کہ قیامت کو جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ۔ آج کی بات بھی سن لیں، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس چہرے آدمی کا چہرہ روشن کر دے، دعا رسول اللہ کی دعا سنیں، اس آدمی کا چہرہ اللہ تر و تازہ روشن کر دے جس نے میرا کوئی فرمان سنا اور پھر اسے یاد کر لیا، عمل سے محفوظ کر لیا۔ یاد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ یاد کر لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم یاد کر لیا۔ وعاہا محفوظ کر لیا، اس کا مطلب ہے عمل شروع کر دیا اس کے مطابق۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور پھر جیسے سنا سمجھا ویسے آگے اس کی تبلیغ بھی کی، آگے تبلیغ بھی کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ آپ کی حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پہ دلچسپی لیتے ہیں، حدیث کے الفاظ یاد کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو آگے پہنچاتے ہیں، یہ بات مکمل کرنے سے پہلے ویسے اگر سوال کر لیا جائے، جو شخص حدیث کا اتنا اہتمام کرتا ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ جی کیا کہیں گے؟ ڈر گئے یار، اور ڈرے نہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کہلوائے یا نہ کہلوائے، میں ویسے صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یاد کیے، حدیث کا مفہوم سمجھ لیا، حدیث پر عمل کرتا رہا، حدیث آگے پہنچاتا رہا، اور اس طرز عمل کو اختیار کرنے والے فرد کو یا ٹولے اور گروہ اور مجموعے کو کیا کہیں گے؟ اہل الحدیث کہیں گے۔ اور پھر اس حدیث پر امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، حناف کے بہت بڑے امام، جنہوں نے مشکات المصابیح کی عظیم شرح لکھی ہے، بڑی کمال کی شرح، مرقات المفاتیح، حناف کے بہت بڑے امام، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مشکات المصابیح کے اندر لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہ اس طبقے کے چہرے روشن کر دے، فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ اہل الحدیث کے چہرے ہمیشہ تمہیں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الفاظ اہل الحدیث ہیں، ان کی مراد محدثین ہیں، محدثین کا کام کیا ہے؟ آپ بہت لمبا چوڑا ذخیرہ ہے حدیثوں کا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں اور دیوان ہیں حدیث کے، لیکن جو متداول ہیں ہمارے ہاتھ میں سیاست آتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں دیکھیں، محدثین کا انداز کیا ہے، ہر مسئلے پر، زندگی کا کوئی مسئلہ دیکھ لیں، جو اس زمانے کے تھے اور آج کے زمانے بھی ہیں، ہر مسئلے میں عمل کرنے کے لیے ثبوت کہاں سے لاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند کے ساتھ، حدثنی فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی دیکھ لیں، جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر کھڑے ہو کے بیان کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً ممبر پر ہی سنا تھا، آپ یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی وہ کہتے میں نے خود سنا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہی تو محدثین کا کمال ہے۔ امام بخاری بالخصوص رحمہ اللہ تعالی پوری صحیح بخاری میں جب کوئی مسئلہ ثابت کرتے ہیں، انہوں نے کوشش کی حتی الامکان کہ ایک لفظ بھی میں اپنے طرف سے کچھ نہ کہوں، ایک لفظ بھی سوائے اوپر جو ٹائٹل بناتے ہیں، عنوان بناتے ہیں اوپر، وہ عنوان ان کا ہوتا ہے، لیکن نیچے جو متن ہے سارے کا سارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوری سند کے ساتھ ہے۔ محدثین کا کام ہی ہے۔ اور ایسے نہیں وہ مستشرقین جو یورپ سے اٹھا تھا ایک طبقہ، وہ محدثین کو انہوں نے نشانہ بنایا، منصف لوگ بھی تھے، ویسے انصاف پسند بھی تھے، لیکن جو متعصب تھے محدثین کے اوپر، انہوں نے حدیثوں کو کہا یہ عجمیت کا فسانہ ہے، عجم کی سازش ہے، کیونکہ محدث یہ جتنے میں نے 6 کتابوں کا نام لیا ہے، ان کے مؤلفین ساری عجمی ہیں، ان میں سے عرب کوئی نہیں۔
کہتے ہیں حدیثیں ساری کی ساری یہ اجمیوں کی سازش ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ انہوں نے فتنہ دیا انہوں نے، اور مسلمانوں انہوں نے دانہ ڈالا، مسلمانوں میں سے کئی ایک نے چن لیا یہ دانہ. یہ اہل قرآن وغیرہ غلام احمد پرویز قسم کے لوگ اور اس کے پیروکار حدیثوں کو اجمی سازش کہتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ پرانی بات ابن عباس کی رضی اللہ عنہما کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل سنت والجماعہ. اور آج کے زمانے کی بات علامہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالی جو علماء حناف میں سے ایک امامت کے درجے پر فائز ہیں، وہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے کہ ان کے چہرے چمک اٹھیں، ہم اہل الحدیث و اہل الحدیث. تو جب یہ اس طرح کے حالات ہوں تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مسجدیں بانٹ لینی چاہیے، یہ سارے مسلمانوں کی مساجد ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن جب حالات یہ ہوں فرق کرنا مشکل ہو کہ کہا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہاں جی مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، تو بھی جیسے تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، اور حال کیا کر رکھا ہے ہم نے پاکستان کا، یعنی یہ کہہ کر بھی کہ تو بھی پاکستان میں بھی پاکستان. تو پاکستان کی حالت کیا ہے؟ یہی معاملہ کہ تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، اور مسلمانی کا عالم کیا ہے؟ قبریں چاٹنے والے بھی مسلمان، بدعات کو فروغ دینے والے بھی مسلمان، اور جو بیچارے ان سارے معاملات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. اور لوگوں کو یہ اتنا حالات کے خراب ہونے کے باوجود، اور پھر جب ذرائع ابلاغ کی نئی شکلیں اور اس کو جیسے وہ فروغ دے رہے ہیں ان چیزوں کو، اس زمانے میں جو بیچارے معصوم لوگ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. ارے بھائی نہیں، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، لیکن بس غلطی سے، جہالت سے، لا علمی سے، ٹریک سے اترے ہوئے ہیں. ان کی اصلاح، انہیں صحیح راستہ دکھانے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو واقعتاً اہل سنت والجماعہ ہیں، جو واقعتاً صحیح اسلام کو سمجھنے والے ہیں، جن کے نزدیک اسلام آج بھی وہی ہے جو اسلام رسول اللہ کے زمانے میں تھا. کیونکہ اسلام تو مکمل ہو گیا تھا نا، رسول اللہ کے زمانے میں اسلام مکمل ہو گیا تھا، آپ پر وحی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. اس پہ کوئی اقوال، فقہا کے اقوال، کسی کی رائے، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نے جرابے یا موزے پہنے ہو نا، حدیث میں آتا ہے کہ مسح کر سکتے ہیں، وضو کی حالت میں جرابے یا موزے پہنے ہوں تو اگلے وضو کے لیے انسان اوپر اتارنے کی بجائے اوپر مسح کر سکتا ہے، اوپر کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اگر دین میں انسانی عقل کا کوئی دخل ہوتا نا تو اوپر کی بجائے مسح نیچے کرنا افضل ہوتا، کیونکہ نیچے والا حصہ زمین پر لگنے کی وجہ سے گندا، میلا اور ناپاک ہوتا ہے اگر ہو تو، اوپر والا حصہ تو لگتا ہی نہیں ہے، لہذا نیچے صفائی کرنی چاہیے. اگر عقل کی بات ہوتی دین میں تو یہ معاملہ ہوتا، لیکن دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور فیصلے کا نام ہے. عقل میں بات آئے یا نہ آئے، عقل میں نہ بھی آئے، جب انسان یہ سوچ لے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل میں کوئی بات نہ آ رہی ہو، بات دین کی ہے، انسان اپنی عقل کو اللہ کے سپرد کر دے، یا اللہ اس عقل کو بھی عقل عطا فرما دے. جب عقل کو عقل نہیں نہ آتی پھر ٹامک ٹوئیاں مارنے لگ جاتا ہے، پھر وہ دین میں کیڑے نکالتا اور ڈالتا ہے. تو اللہ ہمیں سنت، رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.